سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے بہاروں میں بہار آ گئی۔ جب میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی نا، تو ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایران کے آتش کدہ کے اندر 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، کیونکہ ایرانی اس وقت آتش پرست تھے، یعنی آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک محکمہ بنا رکھا تھا جو آگ کی حفاظت کرتا تھا، طوفان سے، بارش سے کہیں آگ نہ بجھ جائے۔ جب آندھی آتی، طوفان آتا یا بارش آتی تو ان کو فکر پڑ جاتی کہیں ہمارا خدا یعنی آگ نہ بجھ جائے، یارو جو بجھ جائے وہ کوئی خدا ہے۔ تو بہرحال تو 1000 سال سے ان کی آگ مسلسل جل رہی تھی، انہوں نے مکمل انتظامات کر رکھے تھے۔ تو بہرحال ایک دن ایسا آیا، تمام کے تمام حفاظت کے انتظامات کے باوجود، حفاظت اور انتظامات کے باوجود ان کی آگ بجھ گئی۔ تو اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ تمام انتظامات ہیں، کسی طرف سے نہ کوئی طوفان آیا ہے، نہ بارش آئی ہے، نہ کوئی آندھی آئی ہے، اس کے باوجود آگ کیسے بجھ گئی؟ بڑے بڑے نجومیوں کو بلایا انہوں نے، نجومیوں سے پوچھا ہمارا خدا کہیں ناراض تو نہیں ہوگی ہم سے؟ ہماری آگ کیوں بجھ گئی ہے؟ ہمارا خدا کیوں کیسے بجھ گیا ہے؟ تو بہرحال ان کا یہ عقیدہ تھا، نجومیوں نے انہیں جواب دیا کہ آج اس کائنات پر، اس زمین پر ایک ایسی ہستی تشریف لائی ہے جس کے صدقے سے تمہاری آگ نہیں بلکہ پوری دنیا کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کون سی ہستی ہے؟ نجومیوں نے کہا اس ہستی کا نام احمد مجتبی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور ان نجومیوں نے بھی یہی کہا وہ جو ہستی ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ اللہ کا نبی بن کر آیا ہے، یعنی جو بچہ پیدا ہوا ہے، دنیا میں آیا ہے، وہ بچہ عام نہیں، اللہ کا نبی بن کر آیا ہے اور آخر الزمان بن کر آیا ہے۔ یارو نجومیوں نے بھی کہہ دیا تھا وہ آخر الزمان نبی ہے، انہوں نے بھی کہہ دیا تھا وہ آخر الزمان نبی ہے۔ قادیانیو تمہیں حیا نہیں آتا؟ اور تمہارے سے زیادہ علم تو نجومیوں کے پاس تھا، انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ جو نبی ہے آخر الزمان نبی ہے۔ تم اپنے کانے کو کہتے ہو جی یہ نبی ہے، آخری نبی یہ کانا ہے۔ بس میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان نبی ہیں۔ تو بہرحال میرے محبوب کریم علیہ السلام کی شان و عظمت بلند و بالا ہے۔